ضلع ہری پور سے خبر شامل کرتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف رائل نیوز ڈاکٹر ارشد جمال کی رپورٹ کے مطابق نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی نون والقلم وما یسطرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ میں نے جو آیت سورہ قلم کی یا نون کی پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر قلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، آپ کی ذات مراد ہے۔ والقلم مجھے قسم ہے قلم کی، اللہ فرماتے ہیں، اور اس کے لکھنے کی۔ ہم ایسے ہی پروگرام میں آج یہاں کھڑے ہیں، اور یہی پروگرام اللہ رب العزت نے جب پہلی وحی غار حرا کے اندر نازل فرمائی تو سورہ علق کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ مجھے قسم ہے قلم کی کہ قلم ہی کے ذریعے میں نے انسان کو سکھایا ہے۔ تو آج ہم ایسے ہی پروگرام کے اندر یہاں پر کھڑے ہیں، الحمدللہ دارالعلوم مدنیہ جامع مسجد مدنی ہری پور کے اندر۔ میرے ساتھ کافی احباب میرے جمعیت علماء اسلام پاکستان نسین کے مولانا یوسف صاحب بھی موجود ہیں، مولانا ڈاکٹر عبید الرحمن قاضی عبید الرحمن صاحب جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے موجود ہیں، اور حکیم حکیم عبدالحمید اظہاروی وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں، اور اسی طرح میرے بہت دیرینہ ساتھی قاری مولانا قاری روح الامین صاحب بھی موجود ہیں، اور دوسرے حضرات بھی یہاں پر موجود ہیں میرے ساتھ۔ سب اس پروگرام کے اندر ہم آئے ہیں کہ یہاں جو اللہ رب العزت نے قلم کے ذریعے دنیا کائنات کو تعلیم سکھائی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اور پوری کائنات کو جو سکھایا ہے قلم کے ذریعے اللہ نے سکھایا ہے، تو اس میں ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں کہ یہاں جو نئی کابینہ ہماری آئی ہے، یہاں اس کو ہم مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ہمارے ڈاکٹر ارشد جمال خان صاحب اور اسی طرح حنیف اختر صاحب اور ان کی پوری کابینہ کو ہم مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ جس طرح اللہ خود فرما رہے ہیں کہ قلم کے ذریعے پوری کائنات کو میں نے سکھایا ہے، اور پوری کائنات کی دانائی قلم کے ذریعے آئی ہے، تو ہم دعا گو ہیں ان کے لیے کہ اللہ رب العزت ان کو صحیح طریقے کے ساتھ قلم چلانے کی اور حق پر چلانے کی توفیق نصیب عطا فرمائیں۔ پوری دنیا کے اندر یہ اشاعت ہو رہی ہے، اور یہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت یہاں ضلع ہری پور کے لیے اور پورے ملک کے لیے حق بات کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائیں۔ فلسطین کے مسئلے میں سینکڑوں یا درجنوں، سینکڑوں بھی کہا جائے تو تھوڑا ہے، ہمارے اس حق بات کی قلم اٹھاتے ہوئے اور مجاہدین کا ساتھ دیتے ہوئے فلسطین کے مسئلے میں پوری دنیا کے وہاں صحافی حضرات شہید ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ایمان والے ہیں سب کو اللہ درجات ان کے بلند فرمائے، اور فلسطین کو اللہ فتح نصیب فرمائے، مجاہدین کی اللہ فتح فرمائے۔ تو ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہمارے یہ ساتھی انشاءاللہ جو نئی کابینہ ہماری صحافی حضرات کی آئی ہے، یہ قلم حق کی قلم چلائیں گے، اور ہمیشہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا ہے۔ میں بھی عرصہ دراز سے دیکھ رہا ہوں، خاص کر ارشد جمال خان صاحب جو ہیں، انہوں نے ہمیشہ حق کی آواز بلند کی ہے، اور اس پر انہیں بڑی تکلیفیں بھی آئی ہیں اور بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے، حالات مشکل بھی رہیں، لیکن حق کی قلم چلاتے رہیں۔ اللہ رب العزت علماء کو حق کی بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کو حق کی قلم چلانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، الحمدللہ رب العالمین۔ میں محترم جناب ڈاکٹر جمال صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو اس وقت حضرات الیکشن ہوئے پریس کلب کے، اس میں وہ بھی منتخب ہوئے، اور ہری پور کے حنیف صاحب اور جتنے بھی یہ گروپ دوست ہیں،
یہ سب ماشاءاللہ پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں، اب بھی ہمیں امید ہے کہ یہ اپنا ہمارے ساتھ تعاون اور حق بات انشاءاللہ پہلے بھی لکھتے رہے ہیں، اب بھی لکھیں گے۔ میں ایس ایس پی کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو مشکلات کا قاضی صاحب نے حضرت نے ذکر کیا ہے، صحافت میں اور دین کے کاموں میں مشکلات بہت ہوتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ والسلام۔ ابھی حال ہی میں جو ضلع ہری پور کی پریس کلب کے الیکشن ہوئے ہیں، اس میں ہمارے محترم دوست جو ہیں ڈاکٹر جمال صاحب اور حنیف صاحب منتخب ہوئے ہیں، اور ان کی جتنی بھی کابینہ ہے ان کو ہم دل کی تہ دل سے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پہلے ہری پور میں بہت مثبت صحافت کی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز وہ دینی جماعتوں کے ساتھ مل کر دین کی سربلندی کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے اپنی جتنی بھی ان کی کوششیں ہیں انشاءاللہ وہ بروئے کار لائیں گے اور اچھی صحافت میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ ہمیں خوشی یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ساتھی آئے ہیں وہ انتہائی محنت اور لگن کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، نڈر بھی ہیں، بے باک بھی ہیں اور مخلص بھی ہیں۔ اللہ پاک ان کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول الکریم، ہم پریس کلب کے جو 30 دسمبر کو الیکشن ہوئے اس میں حنیف اختر ہزاروی، ملک اقبال صاحب، ڈاکٹر ارشد جمال صاحب اور دوسری مکمل باڈی جو ہے وہ منتخب ہو کے آئی ہے۔ میں چونکہ براہ راست اس الیکشن میں خود اس کو دیکھ رہا تھا، پرامن اور بہت اچھے انداز سے الیکشن ہو گئے۔ جس طریقے سے انہوں نے صحافت کا میدان سنبھالا ہے اور حق و صداقت کا علم انہوں نے ہمیشہ بلند رکھا، اور قلم کی ایک طاقت ہے، میڈیا کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ مثبت صحافت کو فروغ دیا اور اختلافات سے ہمیشہ دور رہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ پہلے کام کرتے رہے، آئندہ بھی اسی طریقے سے صحافت کے میدان میں یہ اپنے جوہر اور کمالات دکھاتے رہیں اور اپنی صلاحیات کو اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے اور ہری پور کے عوام کے لیے اور صحافی برادری کی فروغ کے لیے یہ ان کی استعمال ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ آمین۔ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں آج کے اس بابرکت باسعادت پروگرام کی وساطت سے پریس کلب ضلع ہری پور کی نو منتخب کابینہ کو اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کے اس اجلاس میں جو جمعیت علماء اسلام نظریاتی KPK کے صوبائی امیر حضرت مولانا قاضی گل الرحمان نکیال صاحب کی زیر صدارت منعقدہ ہے، جس میں جمعیت علماء اسلام سین کے رہنما حضرت مولانا قاری محمد یوسف صاحب، جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما حضرت مولانا قاری روح الامین صاحب، اس طرح SSP ضلع ہری پور کے کنوینر جناب حکیم عبدالحمید ہزاروی صاحب، اور اس طرح جمعیت علماء اسلام نظریاتی ضلع ہری پور کے رہنما ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب، اور اس طرح جناب عبداللہ صاحب، جناب حضرت قاری صاحب، اور اس طرح باقی احباب جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، میں سب کی طرف سے پریس کلب ضلع ہری پور کی نو منتخب کابینہ، خصوصاً پریس کلب کے الیکشن میں شاندار کامیابی حاصل کرنے والے اور مستند صحافیوں کے رہنما اور بے باک صحافی، نڈر صحافی جناب ڈاکٹر ارشد جمال صاحب، جو پریس سیکرٹری پریس کلب کے منتخب ہوئے ہیں، ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد کے پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پریس کلب کی جو باقی باڈی ہے، جس میں جناب حنیف اختر صاحب جو صدر منتخب ہوئے ہیں، جنرل سیکرٹری ملک محمد اقبال صاحب، اور صحافت کے عظیم راہبر و رہنما جناب خانزادہ محمد امجد خان مرحوم، ان کے صاحبزادے جناب بہزادہ خان صاحب سینئر نائب صدر منتخب ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ باقی جتنی کابینہ ہے سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو صحافی حضرات
یہ جو کابینہ منتخب ہوئی ہے اور بذریعہ الیکشن سلیکٹڈ نہیں ہوئے بلکہ منتخب ہو کر الیکٹ ہو کر آئے ہیں، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ دکھی انسانیت کی صحیح معنوں میں خدمت کریں گے اور قلم کا حق یہ صحیح معنوں میں ادا کرتے ہوئے مظلوم محکوم عوام کی آواز عوام بالا تک، حکام بالا تک یہ انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے اور حق اور سچ کا ہمیشہ یہ ساتھ دیتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔